پروردگار بار امام چہار معصومین کی عزت و عظمت کا واسطہ اس مقدس کلام کا ثواب، مقدس اعضاء کا ثواب، نظر و نیاز کا ثواب، بانیان کے مرحومین کی ارواح کو احسان فرما، رحمان رحیم اللہ حاضرین کے گناہ معاف فرما۔ پروردگار یقیناً تو رمضان المبارک میں تمام مومنین کے گناہ بخش چکا ہے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمت، جرأت، طاقت عطا فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خلوص نیت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرما، خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پر محمد اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب وفقنی لما تحب وترضى، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو مومن خلوص نیت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ان مقدس ہستیوں پہ درود پڑھتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ محشر کے دن اس کا نامہ اعمال کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ صلوات پر محمد اکثر کہا جاتا ہے جی اہل تشیع توحید کا ذکر نہیں کرتے، توجہات میری طرف رہیں۔ آج جس مناسبت سے آپ تشریف لائے ہیں اس مناسبت سے ایک لمحہ بھی دائیں بائیں جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جو ٹائم بتایا گیا ہے اس سے 2 منٹ پہلے قبلہ و کعبہ کو منبر دیں گے، اس لیے کہ قبلہ و کعبہ عام ہستی نہیں ہیں، جو جانتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے تعارف کے لیے میں فقط ایک ہی جملہ کہوں گا کہ استاد العلماء آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی کے لائق اور ذہین فرزند ہیں۔ تو جب میں نے دیکھنا ہے کہ ان کے لیے ماحول بالکل تیار ہو چکا ہے تو میں نے منبر ان کے حوالے کر دینا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع توحید کا ذکر نہیں کرتے، توجہات میری طرف رہیں۔ اہل تشیع توحید کا ذکر نہیں کرتے، جی ان کے پڑھنے والے بھی توحید نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگلا الزام یہ لگاتے ہیں کیونکہ سننے والے پسند نہیں کرتے۔ دیکھو جی اہل تشیع نہ توحید بیان کرتے ہیں نہ توحید سننا پسند کرتے ہیں۔ افسوس اس جملے کو کہنے والا کاش غور کر لیتا کہ جو عقیدہ توحید فقہ جعفریہ میں ہے وہ عقیدہ کسی مسلک میں نہیں ہے۔ آپ جب میری طرف توجہ کریں گے تو میں تمہید کو ختم کر دوں گا۔ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں دوستو، اکثر کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع نہ توحید بیان کرنا پسند کرتے ہیں، سننے والے نہ سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ الزام ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے جو عقیدہ توحید فقہ جعفریہ میں ہے کسی فقہ میں نہیں ہے۔ سنو دو جملوں میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ امام صادق کے دن منانے
بتانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. کیا ہے عقیدہ توحید؟ ہاں، اہل تشیع اس توحید کو نہیں مانتے جس توحید کے متعلق کوئی مورخ، غیر معصوم مورخ لکھ دے کہ اللہ وہ ہے جو سونے کی کرسی پہ بیٹھے گا. ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے. اہل تشیع اس توحید کو نہیں مانتے جس توحید کے سلسلے میں دنیا کہتی ہے کہ جہنم کہے گی اور کچھ ہے تو لاؤ. اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھے گا، جہنم کہے گی بس بس. اہل تشیع جہنمی خدا کو نہیں مانتے، ایسی توحید کو نہیں مانتے. دوستو، اہل تشیع کیسی توحید کو مانتے ہیں؟ اہل تشیع اس توحید کو مانتے ہیں جو توحید صادق امام نے بتائی ہے. اس توحید کو مانتے ہیں جو توحید صادق امام بتاتے ہیں. عام امام نہیں، صادق امام. کائنات میں انبیاء بھی 1,24,000 گزرے ہیں، ائمہ بھی 12 گزرے ہیں. دوستو، کیا کہنے آپ کے نبی کے سوائے مصطفیٰ کے کسی نبی کا لقب صادق نہیں ہے. کائنات جس مسلک میں چاہے چلی جائے، جو فکر چاہتی ہے قبول کرتی رہے. کیا کہنے ملت تشیع کے اپنے سروں کو فخر سے بلند کر کے چلا کرو کہ تمہاری وہ فکر ہے جس فکر کو ایسی فکر کہتے ہیں کہ اس امام کی فکر جو ہے ہی صادق. بس ایسے ماحول رہا تو 2-4 منٹ اور میں نے آپ کو سامنے دینی ہے. دوستو، ہم کس توحید کو مانتے ہیں؟ ہم اس توحید کو مانتے ہیں جو توحید یا خدا نے بتائی ہے، یا مصطفیٰ نے بتائی ہے، یا آل مصطفیٰ نے بتائی ہے. اچھا، خدا نے توحید کیا بتائی ہے؟ خدا کہتا ہے کل. اس سورہ کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ کو سورہ توحید اس لیے کہتے ہیں کہ سوائے توحید کے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. سوائے توحید کے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کل. یہاں روک کے میں مجمع کو ساتھ لینا چاہتا ہوں. دوستو، یہ بھی میں کہہ چکا، کہتا رہوں گا کہ اس سورت کو سورہ توحید اس لیے کہتے ہیں سوائے توحید کے کوئی ذکر نہیں ہے. مگر روک کے ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود لفظ کل استعمال کر کے دنیا کو اللہ نے بتا دیا، دنیا والوں توحید کے سوا ذکر کس کا نہیں مگر کل مصطفیٰ کی ذات کے لیے ہے.